قومی اسمبلی نے نیشنل فورینزک ایجنسی بل منظور کر لیا. منظور شدہ نیشنل فورینزک ایجنسی کا قیام کابل کے مندرجات سامنے آ گئے. بل متن کے مطابق نیشنل فورینزک ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں قائم ہوگا. نیشنل فورینزک ایجنسی تمام صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بھی خدمات فراہم کر سکے گی. ایجنسی کو تمام الیکٹرک آلات، ڈیجیٹل فورینزک، سائبر فورینزک، ڈیپ فیک، سائبر ڈرائم کے فورینزک کرنے کی صلاحیت سے ہم آہنگ کیا جائے گا. سست انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش. حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. پیپلز پارٹی اراکین کا سست انٹرنیٹ اور فائر وال پر حکومت پر تنقید. رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ انٹرنیٹ کی رفتار کا ستیہ ناش کر دیا. وزارت بدحالی کا شکار ہے. کون سی ایسی فائر وال ہے جو ابھی تک نہیں لگ رہی؟ شازیہ مری بولی کہ یہ کون سی فائر وال ہے، ہم کس سے جواب لیں؟ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ سپیڈ میں فرق آیا ہے. انکار نہیں کر رہے. آئی ٹی کے کاروبار میں چیلنجز ضرور آئے ہیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہے. پابندی لگانی ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا. ایکس استعمال پاکستان میں صرف 2% لوگ کرتے ہیں. قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پاکستان میں آزادی اظہار کی جتنی آزادی ہے اتنی کسی اور ملک میں نہیں. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنی خدمات پیش کر دی. کہا کہ حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا آفس اور گھر ہر وقت حاضر. حکومت اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. کل ایوان میں ہونے والی بحث خوشائند تھی. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس. اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے گھروں پر چھاپوں کی مذمت. دباؤ اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رہنے پر ایوان میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ. پارلیمانی پارٹی کا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں فوری جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ. چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا. مذاکرات کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے. مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے. گارنٹی سے کہتا ہوں 50% لوگ پیسے دے کر سینیٹر بنے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا انکشاف. کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس سیشن جج سے زیادہ کے اختیار نہیں. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. ایسی ترمیم ہوئی جس نے آئینی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا. وزیر اعظم نے کہے کہ استعفیٰ دے وہ گھر چلا جائے. قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے عالمی لابنگ کام کر رہی ہے. یہودی لابی اپنے ایجنٹ کو باہر نکالنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے. ان کا ایجنٹ کوشش میں ہے کہ کسی طرح معافی اور ڈیل میں کی جائے اور ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف منتیں کر رہے ہیں. سمجھدار ملک دوسرے ملک کے معاملات پر غیر جمہوری رویہ نہیں اپناتا. دوسری جانب شرجیل میمن نے گرنگی میں بی آر ٹی جوائنٹ لائن ڈپو کا افتتاح کر دیا. ذوالفقار بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ جاری کر دیا. نوٹ میں کہا کہ مجھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر ججز کے نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا. جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹس سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں. ریفرنس میں رائے دی گئی. کیس نے میرٹ پر کسی حد تک بات کی گئی ہے. فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے اتفاق کرتا ہوں. جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں اہم پیش رفت. جی آئی ٹی نے مزید 5 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا. 5 ملزمان نے ضمانتیں واپس لینے کی استدعا کر دی. عدالت نے 5 ملزمان کی ضمانتیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں. ملزمان کامران، عثمان قادری، شاہد خان، شایان سعید، سید زبیر الحسن کی ضمانت خارج. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل سماعت کی. ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर आज़म G8 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी माशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में पाकिस्तानी सरमायाकारी की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का किसानों के कौमी दिन पर पैगाम में कहना है कि किसानों मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। किसान दिन रात ज़मीन के सीने से अनाज उगा कर हमारी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। किसान की तरक्की और आसानी के लिए हुकूमत पंजाब ज़राअत के शोबे को मैकेनाइज कर रही है। किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। किसान को बिला सूद आसान अक़सात पर ग्रीन ट्रैक्टर्स भी फराहम किए जाएंगे। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की यौम शहादत पर पाक फौज के सरबराहान का खराज अकीदत। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूलों की चादर चढ़ाई। लांस नायक मोहम्मद महफूज ने दिलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए 18 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। रजब भट्ट को गिरफ्तार करवाने वाला घर का भेदी कौन था? नामवर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी सामने आ गई। गुज़िश्ता दिनों लाहौर पुलिस ने लाइसेंस के बगैर क्लाशनकोफ और शेर का बच्चा रखने पर रजब भट्ट नामी यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया था। अब रजब भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रजब भट्ट के करीबी दोस्त और सियासतदान मलिक जमान नसीम, जिन्होंने रजब भट्ट को जमानत पर रिहा करवाया था, उसने इस वाक़े के बारे में कहा है कि किसी करीबी आदमी ने रजब भट्ट के घर की मुखबरी की, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर रजब भट्ट को गिरफ्तार किया। शादी के दिन रजब भट्ट को शेर का बच्चा तोहफे में मिला। रजब भट्ट ने शेर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था। जाहिर है अभी इसका वलीमा भी नहीं हुआ तो एक दिन में लाइसेंस कैसे हासिल कर सकता। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। पुलिस फौरन उसके कमरे में चली गई जहां रजब भट्ट ने बंदूक रखी थी। रजब भट्ट ने बंदूक का लाइसेंस भी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन लाइसेंस उन्हें मिला हुआ नहीं था।